आदाब अर्ज़ है नकाश स्टूडियो की तरफ से। आज एक दफ़ा फिर नकाश में और डॉक्टर नाम मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे आपके सामने ही पूछता हूँ कि ये क्या जॉब करते हैं यहाँ पे और इनके एक्सपीरियंसेस उसमें कैसे हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे आप क्या जॉब करते हैं यहाँ पे? एविएशन से रिलेटेड मेरी जॉब है यहाँ पे, और उसको कुछ कंट्रीज़ में उसको जो है वो फ्लाइट डिस्पैचर कहा जाता है, कुछ कंट्रीज़ में उसको जो है कोऑर्डिनेटर कहा जाता है, और उसकी जो सुपरविजन है फ्लाइट मैनेजमेंट के हवाले से जो सुपरविजन है, सुपरवाइजरी जॉब है मेरी। तो उसमें ये होता है कि कोऑर्डिनेट करना होता है, जहाज़ आ जाए उसकी बोर्डिंग लॉजिंग की जिम्मेदारी आपके पास होती है। फिर उसके बाद ये है कि उसमें जहाज़ में फ्यूल है, जहाज़ का लोड है, फिर जहाज़ का ट्रिपुलेशन है जिसको हम क्रू कहते हैं, उसकी तमाम जिम्मेदारी, खाना उसमें। तो ये सारी इन तमाम चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, इनको मैनेज करना और टाइमली जहाज़ को रिसीव करके जहाज़ को डिस्पैच करना मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। तो आप बार्सिलोना एयरपोर्ट पे काम करते हैं ना? जी, आजकल मैं बार्सिलोना एयरपोर्ट के ऊपर तैनात हूँ। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप बताएंगे कि आप की जॉब करने के दौरान आपका कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे कैसे लोग वहाँ पे आते हैं और इन्वायरमेंट कैसा है वो एयरपोर्ट का? एयरपोर्ट का जो इन्वायरमेंट है ये बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। इसमें होता ये है कि कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योर है टोटल। आपको ये पता है कि आपको कोई भी तंग नहीं आपको कर सकता। इवन आपकी कंपनी के अंदर जो आपके बॉसेस हैं वो भी आपको तंग नहीं कर सकते। और ख़ुसूसन मैं तो इस बात को हाईली रिकमेंड करूँगा, जो हमारी कम्युनिटी है ख़ुसूसन ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन के लिए यहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी और मुसलमान ख़वातीन हैं वो ये समझती हैं कि कुछ ऐसी जगहों पे वो लोग अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती हैं, लेकिन एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और वो बड़े तसल्ली के साथ जॉब कर सकती हैं। तो इसलिए जो एविएशन रिलेटेड जॉब्स हैं उसमें मैं पाकिस्तानी ख़वातीन को ख़ुसूसन इनक्रेज करूँगा कि वो आएँ, और इसी तरीके से जो नौजवान हमारे लड़के हैं वो भी अगर आना चाहें तो बिल्कुल वो एविएशन का फील्ड बड़ा ज़बरदस्त फील्ड है। डॉक्टर साहब ये तो ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और नौजवान नस्ल के लिए भी। थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करें कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि एयरपोर्ट पे कोई अच्छी जॉब मिल जाए? ओके, इसमें दो तीन किस्म की होती हैं जॉब्स। उसमें आपको सबसे पहले जो है वो एफसेक आपको करना पड़ता है, वो होता है एविएशन सिक्योरिटी कोर्स। वो आपको जो एम्प्लॉयर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, और उसको पास करना 80% मार्क्स के साथ आपको उसको पास करना होता है। वो टफ होता है, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से आपको फिजिकली भी फिट और चुस्त होना चाहिए। आपको बाकायदा मेडिकल एग्जाम्स होते हैं, और जितने भी लोग एयरपोर्ट के ऊपर काम करते हैं इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि उनमें कोई कंटेजियस डिजीज़ नहीं है। मेडिकली वो लोग सर्टन चीज़ों को फिट करते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। रिस्पेक्टेबल जॉब है अगर आप वहाँ काम करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग आते हैं, हर कौम का अपना एक एटीट्यूड होता है। मुझे ये बताइएगा कि स्पेशली पाकिस्तानी जो हैं, आपका उनके साथ बार्सिलोना एयरपोर्ट पे कैसा रिलेशन रहा है? हमारी कौम में कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर यानी मैं तनकीद करता हूँ और बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनमें खूबियाँ भी हैं, क्योंकि खूबियाँ करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं जो खूबियाँ बता रहे हैं। इसलिए मैं फोकस करता हूँ तनकीद के ऊपर, और मेरे ऊपर उमूमन लोग ये कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, तो उसकी सिर्फ वजह ये है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इसके दो एलिमेंट्स क्या हैं जो हमारे पाकिस्तानियों के एयरपोर्ट के ऊपर जो मैंने महसूस किए। मेरे पास कोई भी एयरपोर्ट के ऊपर जब भी मैं अगर ड्यूटी के ऊपर हूँ और कोई भी आ जाए फैमिली, मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनको सबको, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी सस्ती टिकटें लेते हैं, सीटें अलग अलग होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है इन सबको इकट्ठी एक जगह सीट दे दीजिए। दूसरा ये कि इनके पास अमूमन सामान कुछ 2-4 किलो एक्स्ट्रा होता है, मैं उसको बिल्कुल जो है अपने एजेंट्स को, या खुद अगर मैं ड्यूटी पे बैठा हूँ तो मैं खुद उनको बिल्कुल जो है ना, मैं कहता हूँ चलो यार कोई बात नहीं, इनका सामान निकल जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पाकिस्तानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा आपसे डिमांड करते हैं। अच्छा, मसलन वो कैसे? मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने 22 यूरो की उसने टिकट ली हुई है। 22 यूरो की टिकट ला के उसने जब आगे देखा कि हमारे एक पाकिस्तानी बैठे हुए, तो आगे उसने सलाम दुआ की, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा जी दसो मैं थोड़ी की खिदमत कर सकना? तो कहते हैं जी मुझे मैंने जरा ना VIP का पास दे दो, मैं VIP लाउंज इस्तेमाल करना है। 22 यूरो की टिकट लेके VIP लॉन्च कैसे मिल जाएगा? वही तो कि मैं भी तो आगे लोगों को जवाब दे हूँ, या तो आपके पास फर्स्ट क्लास की टिकट हो या बिजनेस क्लास की टिकट हो तो मैं आपको VIP लाउंज खुलवा दूँ। फिर मैं उनको कहता हूँ यार इसके लिए मेरी माजरत है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो फिर रिएक्शन क्या होता है उनका? रिएक्शन ये होता है फिर तो थे अफसर लगन का की फायदा है। तो 2-3 दफ़ा तो यानी मैंने कहा चलें यार ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हर बंदा जब आके इस तरह कहता ना तो फिर सानू की फ़ायदा है। तो मैं फिर उनको ये जवाब देता हूँ कि जनाब बात ये है,
آپ جب بھی آتے ہیں تو آپ کا موڈ یہی ہوتا ہے جی سانوں کی فائدہ ہے. آپ نے کبھی یہ سوچے یار کہ ہمارا پاکستانی بھائی کہیں پہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو میں جا کے میں کیا اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں. ویسے اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے؟ آپ صرف اچھی طرح آ کے مل لیں, میرے لیے یہ بہت اچھی, میرے لیے اخلاق بہت اچھی. ماشاء اللہ. کام کے دوران مجھے ارشد نذیر ساحل صاحب ملے, مجھے قدیر خان بھائی ملے, ٹھیک ہے, مجھے اور بہت سارے جو ہیں وہ دوست احباب ملے. اگر میں سب کے نام لینا شروع کروں تو ایک لمبی لسٹ ہو جائے گی. لیکن جو بھی ملا, جو سمجھدار لوگ ہیں, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کو میں نے خود کہا کہ چلو میں بریک لے لیتا ہوں چھوٹی سی, تو میں آپ کو کافی پلا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں تسی اس ویلے کام کر رہے ہو, تسی اپنا کام کرو, اسی نہیں چاہتے تھوڑا کم ڈسٹرب ہوئے. زبردست. تو میں اس بات کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سمجھدار لوگ ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کا کوئی واقف یا کوئی دوست وغیرہ کہیں جاب وہ کر رہے ہیں تو آپ جہیں انہیں تنگ کرنے کی بجائے انہیں فیسیلیٹیٹ کریں. واقعات تو آپ سے بہت سارے ہوتے ہوں گے, ہر قسم کے وہاں پہ لوگ آتے ہیں, تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ ناظرین کو سنانا چاہیں؟ دیکھیے ہر فلائٹ میں کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو یونیک ہوتا ہے. لیکن اب یعنی وقت بھی تھوڑا ہے, لیکن کچھ خاص دلچسپ واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ کو ہوتا ہے, واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک انتہائی خوبصورت ایک دوشیزہ تھی, وہ آئی اور حسب عادت جب اس نے اسکین کیا تو وہاں پہ آیا سیٹنگ ایشو. ہمیں امیڈیٹلی ایکسپیرینس سے یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ کے اوپر ایسے کوشچنس کرنے ہیں, پھر اس کو مینولی اس کو جو ہے وہ انٹر کر دینا ہے اس کو. تو میں نے ساتھ ہی اس کو پہلا سوال میں نے اس کو یہ کیا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے وہاں پہ, آپ نے 150-200 بندہ آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے اور آپ کے پاس 15 منٹ ہوتے ہیں ٹائم. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کہ ڈو یو اسپیک انگلش؟ تو وہ کہتی ہے یو hablo español. میں نے کہا پارلا وہ فرانس سے, کہتی ہے hablo español. میں نے کہا اوکے. میں نے ساتھ ہی وہ جو گیٹ ایجنٹ تھا, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اس کو جو ہے نا اس کی سیٹ اس کی تبدیل کر دیں, یہ فٹ نہیں ہے. اچھا. ہاں, تو میں نے اس کو میں نے اسپینش میں نے اس کو کہا, میں نے کہا por favor cambiar el asiento porque esta persona no está apto para salida de emergencia. ساتھ ہی مجھے کہتی ہے no 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 I can speak English. اچھا, اب انگلش آنے لگی ہے. تو میں نے کہا no no no, میں نے کہا جی بات دراصل یہ, میں نے اس کو سارا اسپینش اور انگلش میں مکس میں نے اس کو ہوتا ہے. میں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ بجھارتیں بوجھیں, ٹھیک ہے. آپ کو انگلش آتی ہے یا آپ کو نہیں آتی ہے, آپ کلیئر بتائیں. اگر آپ کو کلیئر میرا سوال کا جواب نہیں آتا, آپ ایمرجنسی ایگزٹ پہ نہیں بیٹھ سکتی. وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں اسپین میں ہوں اور آپ ایک فارنر ہو تو آپ کو اسپینش آنی چاہیے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ مجھے یہاں پہ ٹیچ مت کریں, میرے پاس مکمل ٹریننگ ہے, میری کمپنی مجھے اہل سمجھتی ہے تو میں اس جاب کے اوپر کھڑا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایمرجنسی ایگزٹ پہ بیٹھیں گے. میں نے سیٹ تبدیل کر دی اس کی. آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کسی کی بھی سیٹ چینج کر سکتے ہیں. جی بالکل, یہ بڑا رسپانسبلٹی والا کام ہے. نہ صرف سیٹ تبدیل کر سکتے ہیں, اب تو یہ یورپ کا بھی لا ہے, جو لوگ شور شرابہ کر رہے ہوں, جو لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہوں, آپ ان کو بالکل آف لوڈ کر سکتے ہیں اور انہیں کسی قسم کا کوئی ریفنڈ نہیں ملتا. واو. اور یہ ہمارے اوپر جو ہم لوگ یعنی گیٹ کے اوپر جتنے بھی, ایون جو میرا گیٹ ایجنٹ بھی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے نا, گیٹ ایجنٹ کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی روک سکتا ہے کہ جی آپ بورڈ نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ آخر میں ناظرین کو کچھ آپ ٹریولنگ ٹپس دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ٹریول لائٹ, بیسٹ ٹریول لائٹ. جتنا کم سے کم آپ کے پاس سامان ہو اتنا بہتر ہے. ہمارے یہاں بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو ٹریول کے لیے جاتے ہیں اور وہ اتنی چیزیں ساتھ لے جاتے ہیں اور وہ چیزیں استعمال ہی نہیں ہوتی. 3-4 دن چھٹیاں گزارنے کے بعد واپس آتے ہیں, ان میں سے کتنی ایسی چیزیں جو استعمال ہی نہیں ہوتی. تو جب بھی آپ ٹریول کریں, نمبر 1 ٹریول لائٹ, نمبر 2 بجٹ ایئر لائن ضرور استعمال کریں, ٹھیک ہے. لیکن جو ان کے لاز ہیں ان کو آپ اچھی طرح ان کو پڑھیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انہوں نے انڈر لائن کی ہوئی ہوتی ہیں اور باریک باریک لکھی ہوئی ہوتی ہیں. بعض بار یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیگیج کا ڈائمینشن لے لیتے ہیں اور ویلز کو ہم انکلوڈ نہیں کرتے, لیکن جب ایئرپورٹ کے اوپر جاتے ہیں آپ وہاں پہ رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی فیتا کٹ کے دیکھ لو جی, آتے میرا تو بیگ اس سائز ہے. تو آگے سے ایئر لائن کے اسٹاف کہتا ہے کہ نہیں جی یہ ہم نے ویلز کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے. تو ویلز کے ساتھ اس کی ڈائمینشن بڑی ہو جاتی ہے اس کی. تو وہ کہتے ہیں یا تو ویل تسی توڑ دے ہوتے کٹ دے ویل, پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور پھر ایئرپورٹ کی بری ہوتا ہے کہ آپ نے ٹکٹ 22 یورو کی لی ہوئی ہوتی ہے اور لیتے ہیں کہ آپ کو 60 یورو دینے پڑ جاتے ہیں. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ گھر سے ان تمام چیزوں کو چیک کر کے چلیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں اب سیکرٹ تھوڑی سی بات کہ جہاز میں سب سے اچھی سیٹ کون سی ہوتی ہے؟ میں جہاز کے ٹیل میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں. وہ کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جتنے بھی ایئر کریشز ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو سروائیول ریٹ ہے وہ ٹیل والوں کو ہوتا ہے، جو ٹیل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتائیے۔ ٹیل میں بیٹھنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ کیونکہ لوگ تمام سامنے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو اگر کوئی فیور چاہیے کھانے پینے کے حساب سے تو آپ ایئر ہوسٹس سے جب مانگتے ہیں، اگر آپ مڈل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا فرنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ اس نے پورا جہاز کراس کر کے جانا ہے، تو وہ آپ کو فیور ڈینائی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ٹیل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں جی مجھے ایک ایکسٹرا کوک مل جائے گی، ایک مجھے کافی آپ بنا دیں گی، تو وہ فوراً آپ کو بنا کر آپ کو پیش کر دیں گی وہاں پہ۔ یہ بھی کیونکہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس چیزیں بچی ہوئی ہیں اور ہم دے سکتے ہیں۔ ہم دے سکتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ کون سی سیٹ عموماً زیادہ کمفرٹیبل سیٹ ہوتی ہے؟ کمفرٹیبل ہوتی ہیں، ویل جو بیسٹ کمفرٹیبل سیٹس ہیں وہ فرسٹ کلاس کی ہوتی ہیں، اور سیکنڈ نمبر کے اوپر جو بزنس کلاس ہے وہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن جو اکانومی کلاس ہے، اکانومی کلاس میں کمفرٹ کے حساب سے وہ سیٹس زیادہ بہتر ہیں جو ایمرجنسی ایگزٹ کے سامنے ہوتی ہیں۔ لیکن ایمرجنسی ایگزٹ کے لیے کچھ ایسی قوانین ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی چیز فلور پہ نہیں رکھنی، اور یو ہیو ٹو بی ویری الرٹ۔ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ ایمرجنسی ایگزٹ پہ بالکل مت بیٹھیں۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی اس چیز کا خوف ہے، فلائٹ کا آپ کو خوف ہے، آپ کو فوبیا ہے، بالکل ایمرجنسی ایگزٹ مت لیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا، اور بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا ایئرپورٹ پہ جاب کا ایکسپیرینس ناظرین کے ساتھ شیئر کیا۔ تھینک یو۔